آپ نے فرمایا صحابی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ پاک نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ حالانکہ حدیث میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جب کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک شخص کو قتل کیا تو جب آپ علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا قیامت کے دن تو اپنے سر پر لائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر توبہ نہ کرے تو لائے گا۔ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ اسی پہ سر پہ ہوتا ہے۔ اس کو جو تو نے قتل کیا ہے تو تیرے سر کے اوپر ہے، اور جب توبہ کر لی اللہ نے معافی کا اعلان فرما دیا، اب سر پہ کیسے ہوگا؟ جب کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو قاتل کو دو سزائیں ملتی ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں تو قصاص ہے اگر قتل عمد ہو، اگر قتل شبہ عمد، اگر یہ تو قصاص ہوگی، اس کا تعلق مقتول کے ورثاء کے ساتھ ہے۔ اب جو قتل ہو رہا ہے وہ ظاہراً مسلمان تھا لیکن رہتا کفار میں تھا، اور اس کو جو وارث ہیں وہ خود کفار ہیں جن کو حق ہی نہیں ہے کہ مسلمان سے انتقام قصاص مانگیں، اور معاملہ میدان جنگ کا ہے۔ اب دنیا والا معاملہ تو ہو نہیں سکتا نا، باقی رہ گیا آخرت۔ آخرت میں قاتل کو گناہ کی سزا ہوتی ہے اگر بغیر توبہ کے جائے۔ نمبر ایک، حضرت اسامہ اس کو قتل فرما رہے ہیں کافر سمجھ کر۔ نمبر دو، کیا حضرت اسامہ حضور کی تنبیہ کے بعد توبہ نہیں فرما رہے؟ نمبر تین، کیا اللہ نے صحابہ کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان نہیں فرمایا؟ اعلان فرمایا۔ تو اب اس کو سزا کا معنی کیا ہے؟ یہ سمجھانا مقصود ہے، یہ اپنے صحابی کو بتا کر غیر صحابی کو بتانا مقصود ہے کہ جن کے ساتھ گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے اگر یہ بھی کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے قتل کا قیامت اسامہ سے بدلہ لیں گے اور اسامہ علیہ باللہ جہنم میں جائیں گے۔ صحابی کے ساتھ تو وعدہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور اللہ ان کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔